یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، یہ تلاش ہے ہماری کھوئی ہوئی پہچان کی۔ 6 صدی عیسوی، جزیرہ نما عرب کے صحرا خاموش تھے۔ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ریگستان کی اس آغوش سے ایک ایسی عظیم تہذیب جنم لے گی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ یہ وہ دور تھا جب ایسٹ میں فارسی ساسانی سلطنت اور ویسٹ میں بازنطینی رومی امپائر کا ڈنکا بجتا تھا۔ عرب باشندے محض خانہ بدوش قبائل تھے جو اپنی آزادی میں مست تھے۔ ان میں سے اکثر قبائل بت پرست تھے اور کئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہ سب کچھ اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ سن 570 عیسوی میں مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ نے آپ کو نبوت کے اس سلسلے کی آخری کڑی منتخب کیا جس میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ آپ کا مقصد عربوں میں خالص توحید کو پھیلانا تھا۔ کئی سالوں پر محیط وحی کے ذریعے قرآن پاک کا نزول ہوا جو اسلام کی بنیادی کتاب بنی۔ ہجرت مدینہ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور یہیں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی ریاست قائم کی اور بکھرے ہوئے عرب قبائل کو ایک امت میں پرو دیا۔ سن 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک گہرا صدمہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال اٹھا، اب اس نئی مسلم امت کی قیادت کون کرے گا؟ جانشینی کا یہ سوال صدیوں تک اسلامی دنیا کا مرکزی موضوع رہا۔ صحابہ نے خلیفہ یعنی جانشین کا لقب اختیار کیا۔ پہلے 4 حکمران جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے اپنی ذاتی خوبیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی بنیاد پر چنے گئے۔ ان 30 سالوں میں پہلی باقاعدہ مسلم ریاست وجود میں آئی۔ فوجی مہم جوئی کا ایک طوفان اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے خلافت ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل گئی۔ ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور بازنطینی روم سکڑ کر رہ گیا۔ مسلم روایات اس دور کو اسلام کا سنہری دور مانتی ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ ادارے، ٹیکس کا نظام اور بیوروکریسی بھی قائم کی گئی جو آنے والی صدیوں کے لیے بنیاد بنی۔ مگر یہ دور اندرونی کشمکش سے خالی نہ تھا۔ شدید سیاسی تناؤ نے جنم لیا اور افسوسناک طور پر ان 4 میں سے 3 خلفاء کو شہید کر دیا گیا۔ امت کے اندر پہلی بار تلوار چل گئی۔ خاص طور پر تناؤ حضرت علی کے گرد بڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ خلافت کا حق صرف علی اور ان کی اولاد کا ہے، یہی لوگ بعد میں شیعہ کہلائے۔ دوسری طرف ان کے مخالفین تھے جو اس موروثی حق کے قائل نہ تھے اور سنی کہلائے۔ وقت کے ساتھ یہ سیاسی اختلاف اسلام کی سب سے بڑی مذہبی تقسیم بن گیا۔ سن 661 میں بنو امیہ کا خاندان اقتدار میں آیا اور اسلامی دارالحکومت مدینہ سے دمشق منتقل ہو گیا۔ یہ 90 سالہ دور حکومت ایک نئے سیاسی نظام کا آغاز تھا۔ یہاں سے خلافت بادشاہت میں بدل گئی۔ اب خلیفہ کا انتخاب شورا سے نہیں بلکہ باپ سے بیٹے کو اقتدار کی منتقلی کے ذریعے ہونے لگا۔ خلافت امویہ نے فتوحات کی دوسری بڑی لہر چلائی۔ ان کی سلطنت وسطی ایشیا اور سندھ سے لے کر اسپین تک پھیل گئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ مگر فرانس میں مارکیٹورس میں شکست نے یورپ میں مسلم پیش قدمی روک دی۔ اگر یہ شکست نہ ہوتی تو شاید آج مغربی یورپ کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ خلیفہ عبد الملک نے سلطنت کو مضبوط عربی پہچان دی، دفتری زبان عربی قرار پائی اور یروشلم میں ڈوم آف دا راک جیسی عظیم عمارتیں تعمیر ہوئیں جو آج بھی فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ لیکن اقتدار کی جنگ نے ظلم کو جنم دیا۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت نے اسلامی تاریخ پر نہ مٹنے والا زخم چھوڑا جس نے شیعہ اور سنی تفریق کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیا۔
آخر کار 8ویں صدی کے درمیان میں خلافت امیہ کے خلاف بغاوت کا طوفان اٹھا۔ ایک نئی طاقت نے خلافت امیہ کا بے رحمی سے صفایا کر دیا اور اقتدار کا توازن بدل دیا۔ سن 750 عیسوی میں خلافت امیہ کے زوال کے بعد بنو عباس کا سورج طلوع ہوا۔ تاریخ کے اس اہم ترین خاندان کی حکومت 500 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ انہوں نے دمشق کو چھوڑ کر ایک نیا شہر بسایا، بغداد۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر بن گیا۔ یہ دولت، طاقت اور تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ اسلام کا سنہری دور تھا۔ بغداد کا بیت الحکمہ سائنٹسٹس اور فلسفیوں کی جنت بن گیا تھا۔ یونانی اور فارسی علوم کا عربی میں ترجمہ ہوا اور مسلمانوں نے الجبرا، طب اور فلکیات میں جدید سائنس کی بنیاد رکھی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید، جن کا تذکرہ الف لیلہ کی کہانیوں میں ملتا ہے، اس دور کی پہچان تھے۔ ان کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ یورپ اور ایشیا کے بادشاہ ان کے دربار میں سفیر بھیجتے تھے۔ مگر اتنی طویل حکومت کا کمزور ہونا فطری تھا۔ 9ویں صدی کے درمیان سے بغداد کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ دور دراز کے علاقوں میں مقامی خاندانوں نے سر اٹھایا اور اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیا۔ آہستہ آہستہ خلیفہ کی سیاسی اور فوجی طاقت ختم ہو گئی اور وہ محض ایک مذہبی نشان بن کر رہ گئے۔ سلطنت کا انتظام عربوں کے ہاتھ سے نکل کر رفتہ رفتہ ایرانی اور ترک امراء کے پاس چلا گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جب اسلام کی کہانی صرف عربوں کی کہانی نہ رہی، بلکہ یہ ایک کثیر القومی اور عالمی تہذیب بن گئی۔ عباسی خلافت قائم رہی، مگر طاقت کے مراکز بدل گئے۔ 10ویں صدی میں عباسی خلافت کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ مصر میں فاطمی خاندان نے سر اٹھایا، جو خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا کی نسل سے اور شیعہ ہونے کا دعوی کرتے تھے۔ انہوں نے قاہرہ بسایا اور اپنی الگ خلافت کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف بغداد میں فارسی آل بویا نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اگرچہ یہ بھی شیعہ تھے، مگر انہوں نے سنی خلیفہ کو ہٹایا نہیں، بلکہ انہیں بے اختیار کر کے حکومت خود چلانے لگے۔ عباسی خلیفہ اب صرف محل کی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئے۔ 11ویں صدی میں سینٹرل ایشیا کے میدانوں سے ایک نیا طوفان اٹھا۔ یہ سلجوق ترک تھے، بہترین گھوڑ سوار اور تیر انداز۔ انہوں نے بغداد آ کر شیعہ غلبے کو ختم کیا اور سنی اسلام کے محافظ بن کر سلطان کا لقب اختیار کیا۔ سن 1071 میں بیٹل آف مانزیکرت میں سلجوق سلطان نے بازنطینی شہنشاہ کو شکست دے کر اناطولیہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی۔ مگر ابھی یہ خطہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ 1095 میں یورپ سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ یروشلم پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ قریب 200 سال تک دا مڈل ایسٹ میدان جنگ بنا رہا۔ اس مشکل وقت میں 12ویں صدی میں ایک کرد سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کا ظہور ہوا۔ وہ ایک کرشماتی لیڈر تھے جنہوں نے مصر اور شام کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا۔ سن 1187 میں جنگ حطین میں تاریخی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ انہوں نے دشمن کے الٹا رحم دلی کی بہترین مثال قائم کی، جس نے انہیں یورپ میں بھی ایک قابل احترام ہیرو بنا دیا۔ 13ویں صدی انسانی تاریخ اور دنیا اسلام کے لیے ایک بھیانک موڑ ثابت ہوئی۔ چین کے شمال سے چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کا طوفان اٹھا۔ یہ ایک ایسی وحشی طاقت تھی جسے شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ سن 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا۔ شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، لاکھوں لوگ قتل ہوئے اور بیت الحکمہ کی عظیم لائبریری دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ اسلام کا سنہری دور سیاہی اور خون میں ڈوب گیا۔ آخری عباسی خلیفہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا گیا۔ 500 سالہ عباسی خلافت کا ایسا دردناک انجام ہوا کہ مسلمانوں کو لگا شاید قیامت آ گئی ہے۔
बगदाद खत्म हो चुका था और हिलाकू खान की नजरें अब मिस्र पर थीं। वहां अयूबी सल्तनत की जगह एक नई ताकत उभरी थी, ममलूक। ये वो तुर्क गुलाम सिपाही थे जिन्होंने अपनी जंजीरें तोड़कर तख्त संभाल लिया था। सन 1260 में ऐन जालवत के मकाम पर ममलूकों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उन्होंने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त देकर उनकी पेशकदमी हमेशा के लिए रोक दी। इस फतह ने इस्लाम और मिस्र को तबाही से बचा लिया। अगली चंद दहाइयों में एक हैरत अंगेज मौजज़ा हुआ। मंगोल फातिहीन जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की थी, खुद इस्लाम के दामन में आ गए। वो वहशी जंगजू अब मसाजिद तामीर करने वाले और फनून लतीफा के सरपरस्त बन गए। 14वीं सदी में तैमूर लंग नमी एक और फाते उभरा। उसने एक नई सल्तनत कायम की जो जुल्म और सकाफत का अजीब इम्तिजाज थी। मंगोल तूफान थम चुका था, मगर अब दुनिया का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। ये उस्मानी थे जिनका ख्वाब दुनिया पर हुकूमत करना था। इसी दौरान मगरिब में अनातोलिया की पहाड़ियों से एक नई ताकत उभरी। उस्मान गाजी नामी सरदार ने एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी। ये तारीख का वो लम्हा था जहां से मिडिल एजेस खत्म हुआ और जदीद दौर का आगाज हुआ। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतनिया फतह करके 1000 साला बाज़ंतीनी रोम का खात्मा कर दिया और खुद को खलीफा और हरमीन शरीफैन का खादिम करार किया। अब खिलाफत का मरकज अरब से इस्तांबुल मुंतकिल हो गया। 16वीं सदी में 3 अजीम गन पाउडर एम्पायर्स कायम हुए। मगरिब में उस्मानी, ईरान में सफ़वी जिन्होंने जदीद ईरान की शिया पहचान बनाई, और हिंदुस्तान में मुगल। ये दौर इस्लामी तहजीब के आखिरी बड़े अरूज का जमाना था। उस्मानी सल्तनत जो तारीख़ इस्लाम की आखिरी खिलाफत थी, 3 बराज़मों पर मुहित थी। सुलेमान आलिशान के दौर में उसकी ताकत और हैबत से पूरा यूरोप कांपता था, मगर 600 साला ये अजीम सल्तनत जदीद साइंस और सिंदती इंकलाब का मुकाबला ना कर सकी। पहली जंग अजीम में शिकस्त ने उसे तोड़ कर रख दिया। 1924 में खिलाफत का इदारा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सहरा से उठने वाला ये कारवां अपने उरूजो जवाल की हजारों दास्तानें छोड़ गया। सल्तनतें मिट गईं, मगर वो ईमान और तहजीब जो 1400 साल पहले मक्का से शुरू हुई थी, वो आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और अपने इल्म के सफर को हमारे साथ आगे बढ़ाएं।